تو یہ کہانی ہے ایک سلطنت کی، ایک ایسی سلطنت جس کی بنیاد میں بھائی چارہ بھی تھا اور دھوکہ بھی، تقدیر بھی تھی اور خون ریزی بھی۔ آج ہم رومولس اور ریمس کے اس افسانے کو سمجھیں گے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو روم کی یہ عظیم کہانی کسی بہادری کے کارنامے سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک خاندانی دھوکے سے۔ یہ اقتدار کی ہوس اور حسد کی ایک ایسی داستان ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی تہذیبوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں قدیم سلطنت البا لونگا سے، جہاں تخت کے لیے دو بھائیوں میں ایسی کشمکش ہوئی جس نے ایسے واقعات کو جنم دیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک طرف تھا نیومیٹر جو رائٹ فل بادشاہ تھا، یعنی جس کا حق تھا حکومت کرنا، اور دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی ایمیویلیس جو اقتدار کی بھوک میں آپ کہہ لیں اندھا ہو چکا تھا۔ اور اسی بھوک میں ایمیولیس نے بڑی بے رحمی سے اپنے ہی بھائی کو تخت سے ہٹا دیا اور بادشاہت پر قبضہ جما لیا۔ اب ایمیلیس کو ڈر تھا کہ مستقبل میں کوئی اس کے تخت کو چیلنج نہ کر دے، تو اس نے اپنے تخت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑا ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی بھتیجی ریا سلویا کو ویسٹل ورجن بننے پر مجبور کر دیا، یعنی ایک ایسی پجارن جسے نہ شادی کی اجازت تھی نہ بچے پیدا کرنے کی، تاکہ نیومیٹر کی نسل ہی آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان منصوبے بناتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے۔ ایک فانی حکمران کی یہ چالیں ایک ایسی آسمانی طاقت کے سامنے بیکار ہو گئیں جسے وہ روک ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہی کہانی میں آتا ہے ایک ڈیوائن ٹویسٹ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ کے دیوتا مارس نے خود ریا سلویا کو چنا، اور اس ملاپ سے پیدا ہوئے جڑواں بچے رومیولس اور ریمس۔ اب ان کی رگوں میں صرف شاہی خون نہیں تھا، بلکہ ایک دیوتا کا خون بھی دوڑ رہا تھا۔ اچھا، جب بادشاہ ایمیولیس کو ان جڑواں بچوں کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ بھئی، یہ بچے تو اس کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان بچوں کو مار دیا جائے۔ مگر لگتا ہے تقدیر نے ان بچوں کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جن سپاہیوں کو انہیں مارنے کا حکم ملا تھا، انہوں نے کچھ رحم کھایا اور بچوں کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے ٹائبر میں بہا دیا۔ لیکن دریا کی لہریں انہیں ڈبونے کے بجائے بحفاظت کنارے پر لے آئیں، اور وہاں ایک مادہ بھیڑیا نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ایک لکڑہارا پرندے نے ان کی حفاظت کی۔ کچھ وقت گزرا تو فاؤسٹس نامی ایک چرواہے کی نظر ان پر پڑی۔ اس میں اور اس کی بیوی اکا لارنشیا نے مل کر انہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہ اپنی معمولی سی جھونپڑی میں دو مستقبل کے بانیوں کی پرورش کر رہے ہیں جو وہاں مضبوط اور بہادر نوجوان بن رہے تھے۔ سال گزرتے گئے اور رومیولس اور ریمس طاقتور نوجوان بن گئے، لیکن ان کی تقدیر ایک چرواہے کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑی تھی، اور بہت جلد وہ اپنی اصلی شناخت جاننے والے تھے، ایک ایسی سچائی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب انہیں اپنی اصلیت کا پتہ چلا۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ میزول بادشاہ نیومیٹر کے نواسے ہیں اور ان کا پیدائشی حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ اس سچائی نے آپ سمجھیں ان کے اندر انصاف کی ایک آگ سی بھڑکا دی۔ تو پھر ان کی کارروائی بہت تیز اور فیصلہ کن تھی۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کیا اور سیدھا البا لونگا کی طرف مارچ کر دیا۔ وہاں انہوں نے اس ظالم ایمیولیس کا سامنا کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اپنے نانا نومیٹر کو ان کے رائٹ فل تخت پر واپس بٹھا دیا۔ انصاف ہو چکا تھا اور خاندان کی عزت بحال ہو گئی تھی۔ لیکن فتح کا یہ لمحہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ وہ بھائی جو انصاف کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اب اپنی ہی ایمبیشنز، اپنی ہی خواہشات کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہونے والے تھے۔ تو انصاف بحال کرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جگہ پر ایک نیا شہر بسائیں گے جہاں تقدیر نے انہیں بچایا تھا۔ لیکن یہیں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہو گیا، ایک ایسا سوال جس نے ان کے اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نئے شہر پر حکومت کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے دیوتاؤں کی مرضی جاننے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے شگون کا سہارا لیا، یعنی پرندوں کی پرواز دیکھ کر مستقبل جاننے کا ایک قدیم رواج۔ اب ہوا یہ کہ رومولس کو زیادہ بہتر نشانیاں ملی، جس نے ریمس کے دل میں حسد پیدا کر دیا، اور بس ایک ایسی تلخ بحث چھڑ گئی جس نے ان کے رشتے میں ہمیشہ کے لیے درار ڈال دی۔
شگن پر ہونے والا یہ اختلاف بہت جلد غصے اور اقتدار کی ہوس میں بدل گیا۔ بھائی چارے کا جو بندھن تھا وہ ٹوٹ گیا اور ان کی لڑائی ایک جان لیوا تصادم کی طرف بڑھنے لگی۔ اور اس تصادم کا نتیجہ ناقابل تصور حد تک المناک تھا۔ غصے کی حالت میں رومولس نے اپنے ہی بھائی ریمس کو قتل کر دیا۔ روم، وہ عظیم شہر جو بننے والا تھا، اس کی بنیاد بھائی کے خون پر رکھی گئی۔ یہی خونی واقعہ ہمیں روم کی بنیاد کے اس پیچیدہ ورثے کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ہی وقت میں فتح اور المیے کو، تخلیق اور تباہی کو بیان کرتی ہے۔ اپنے بھائی کی موت کے سائے میں رومیولس نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے ہی نام پر اس کا نام رکھا روم۔ یہ بات ہے 753 قبل مسیح کی، اور وہ اس کا پہلا بادشاہ بنا، ایک ایسا حکمران جس کی میراث ہمیشہ ہمیشہ اس کے بھائی کے خون سے جڑی رہے گی۔ تو یہ جو افسانہ ہے نا، یہ ہمیں طاقت، تقدیر اور بھائی چارے کے بارے میں بہت گہرے سبق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اقتدار کی ہوس کیسے مضبوط سے مضبوط رشتوں کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں جتنی ہزاروں سال پہلے تھیں۔ آخر میں دونوں بھائی روم کی شناخت کے دو الگ الگ متضاد پہلوؤں کی نمائندگی کرنے لگے۔ رومیولس رومی تہذیب کی طاقت اور عظمت کی علامت بن گیا، جبکہ ریمس وہ اس بات کی ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ عظیم طاقت حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا عظیم چیزوں کی بنیاد ہمیشہ قربانی پر ہی رکھی جاتی ہے؟ رومیولس اور ریمس کی کہانی سے تو یہی لگتا ہے کہ عظیم ترین سلطنتوں کی بنیاد بھی گہرے ذاتی نقصان پر رکھی جا سکتی ہے۔